نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 4 کا خلاصہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے محبوب ترین چیز خرچ کرنے کا حکم دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز خرچ کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ کریم نے بیت اللہ کی خصوصیت بیان فرمائی کہ یہ سب سے پہلے عبادت گاہ ہے اور اس کا نام کعبۃ اللہ ہے۔ اس میں اہم نشانیاں ہیں جن میں مقام ابراہیم اور وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، زمزم کا کنواں، زمزم کا وہ پانی جو حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے نکلا تھا، اور حتیم بھی اس میں شامل ہے۔ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے۔ اس کے بعد حج کی فرضیت کا حکم دیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، پیچھے اہل خانہ کے گزر بسر کا انتظام بھی کر سکتا ہو، وہاں قیام کا خرچہ بھی ہو، اگر عورت ہو تو محرم بھی اس کے ساتھ ہو، تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ فرض حج کے فریضہ میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کا تذکرہ فرمایا، یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے، اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ بہتر امت ہے، تأمرون بالمعروف، جو نیک بات کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور بری بات سے منع کرتے ہیں۔ کفار اور منافقین سے دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لا تتخذوا بطانة من دونکم، کہ تم کفار اور منافقین کے ساتھ قلبی تعلق نہ رکھو۔ اس کے بعد اللہ نے غزوات کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ جب غزوہ بدر میں مسلمان کمزور تھے اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، وقعودا، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور لیٹ کر اپنے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی، اور ساتھ ہی اللہ نے اہل ایمان کو جن صفات کا حکم دیا اس کو ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا وصابروا ورابطوا، تم صبر کرو، مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرو، بہادری کا مظاہرہ کرو، ڈٹ جاؤ، سرحدوں پر پہرے لگاؤ، دل چھوٹا نہ کیا کرو، ہر معاملے میں صرف اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس پارے کا دوسرا حصہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا، نساء، سورۃ النساء اس سورت کا نام ہے کیونکہ نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر عورتوں کے متعلق احکامات بیان کیے گئے۔ چونکہ اس سورت میں عورتوں کے احکامات بیان ہوئے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النساء یعنی عورتوں والی سورت رکھا گیا۔ اسلام نے عورت کو کتنی عظمت اور فضیلت دی، حیران کن بات یہ ہے پورے قرآن کریم میں سورۃ الرجال یعنی مردوں کے نام سے ایک بھی سورت نہیں ہے۔ خواتین کو کس قدر عظمت ملی کہ ان کے نام سے اللہ تعالی نے پوری سورت نازل فرما دی۔ اب جو لوگ اسلام میں عورت کے مقام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ اسلام نے عورت کو بڑی اہمیت اور فضیلت دی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یتیموں کا مال، اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ ناقص مال کو یتیموں کے عمدہ مال کے ساتھ کبھی تبدیل نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ نے نکاح کی تعداد بیان فرمائی کہ کتنی شادیاں اسلام میں کرنا جائز ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم
نکاح کرو 2 3 یا 4۔ اسلام نے زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی۔ یہاں ایک ضابطہ سمجھ لیں، ہم لوگ 4 شادیوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن وہاں جو اصول ہے اس اصول کو بیان نہیں کرتے۔ اصول یہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ہر ایک بیوی کے اندر تم برابری کا، انصاف کا خیال رکھ سکتے ہو پھر ایک سے شادی کی اجازت ہے، وگرنہ ایک ہی شادی پر تمہیں گزارا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کریم نے میراث کے حقوق بیان فرمائے۔ میراث کے بارے میں عورتوں کو جو حصہ ہے اس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا۔ عورتوں کو اگر کوئی حصہ دے گا تو کسی عورت پر، ماں یا بیٹی پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اس نے اس عورت کا حق ادا کیا جو اللہ نے اس عورت کا حق مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد محرمات کا ذکر کیا گیا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، جو رشتے محرم ہیں، جن رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا آپس میں جائز نہیں ہے، 3 اصول ذہن نشین رکھیں۔ نمبر 1 خونی رشتے، نمبر 2 دودھ پینے کی وجہ سے جڑنے والے رشتے، نمبر 3 شادی کرنے کی وجہ سے جڑنے والے رشتے۔ ان رشتوں کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔